بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں روحانی، باطنی، جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرنے کا آسان طریقہ بتایا ہے، جو ہم تک صحیح اور مستند احادیث کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور نبی پاک کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے، ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹرز اور سائنسدان جتنا بھی پڑھ لکھ کر ترقی کر جائیں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج سے انکار نہیں کر رہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا، اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دوا ہی پر بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دوا کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے کچھ امراض اور ان کا علاج کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیر کے بے شمار فائدے بتائے ہیں کہ انجیر ایک ایسا میوہ ہے جس کو کھانے سے جوڑوں کے درد اور بواسیر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلیٰ شان ہے کہ جس بندے کو دل کی بیماری ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سنترے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ سنترا ایک ایسی چیز ہے جو دل کی کمزوریوں کو دور کر کے دل کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کا علاج بتایا ہے کہ جب کوئی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلسل 3 دن صبح صبح ٹھنڈا پانی اپنے اوپر چھڑکا کرے۔ ایسا کرنے سے بخار کم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی کی عیادت کے لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو مریض کا حال دریافت کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی انسان کو بخار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار عربی کو بھی یہی فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بخار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس پر عربی نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو مٹا دے گا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بخار اتنا شدید ہے جو میری جان لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس عربی کے الفاظ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اسے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور جسم پر کافی زخم آئے تھے، میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کر رہی ہیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بند نہیں ہو رہا
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی چٹائی کو جلا کر اس کی خاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر باندھ دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زخم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنے سے بندہ 99 بیماریوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کافی صحابہ اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے ذکر سے آگاہ کرتا ہوں جس کو آپ پڑھ کر جنت کے اعلیٰ خزانے حاصل کر سکتے ہو؟ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ ذکر آپ کی بہت سی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سرما دانی سے ہر روز 3 بار اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک ایسا پھل ہے جس میں زہر کا علاج بھی موجود ہے، اور کمبھی من سے جو اسرائیل پر نازل ہوتا تھا اس کا پانی آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کے بارے میں فرمایا ہے کہ انار ایسا پھل ہے جس کو اندرونی چھلکوں سمیت کھانے سے معدے کی سب بیماری دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہار منہ کھجور کا استعمال کرنے سے انسان پیٹ کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گردوں کا درد شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے گردوں کی نس میں درد ہوتی ہے۔ جب انسان کو ایسا محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ شہد گرم پانی میں ملا کر استعمال کرے۔ چند عام بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے، جس پر ہم آج بھی عمل کر کے اسلام کی طاقت اور انسانی طاقت و فطرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلونجی کو استعمال کیا کرو، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام نے ایسی بیماریوں کا علاج اسلامی طریقے سے بتایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بار کچھ دیہات سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا ہم اپنی بیماری کا علاج نہ کروائیں؟
ان لوگوں کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، علاج ضرور کروانا چاہیے۔ بڑھاپے کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے مروی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوت کا لگنا، بدشگونی، الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کو جب کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کو ضرور آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ کسی کو کوئی بیماری کے ذریعے، کسی کو مال و جان، کسی کو کسی دشمنی کے ڈر سے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ کے بس میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے انسان کو موت کا مزہ چکھا دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زہریلی دوائی کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرتے ہوئے یہ بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز سے ہم علاج کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شراب کے ذریعے علاج کرتے ہیں جو کہ قطعاً غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے اپنے نبیوں پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے اور قرآن پاک جیسی کتاب ہم پر نازل فرمائی تاکہ ہم اس کتاب سے علم حاصل کر کے فیض حاصل کر سکیں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنا سیکھ لو۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔